اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ موضوع گفتگو قرآنی طرز زندگی، اور اس سلسلے میں گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے جس زندگی کو پیش کر رہا ہے اس کے اندر اقتصاد اور میانہ روی ہونا چاہیے۔ انسان کو حد اعتدال سے بڑھنا نہیں چاہیے، نہ زندگی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا چاہیے اور نہ ہی پیچھے رہ جانا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے کے اندر کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، ٹہلنا ہو، گھومنا ہو، کہیں جانا ہو، بزنس کرنا ہو، محبت کرنا ہو، ان ساری چیزوں کے اندر کو شریعت نے ایک حد بندی اور ایک بارڈرز معین کی ہیں۔ اسی کے اندر زندگی گزارنے کا نام اعتدال ہے، اور جب انسان کسی بھی چیز میں اس کے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ اسراف اور تبذیر کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسراف اور تبذیر کے جو شکار لوگ ہیں ان کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے، اور قرآنی طرز زندگی میں ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے کہ جس زندگی کے اندر اسراف اور تبذیر پایا جاتا ہے۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسراف کی 3 قسمیں ہیں، یا عقیدتی اسراف ہے، پہلی قسم کے بارے میں گفتگو کر چکے تھے، اسی کو اور واضح کر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ عقیدتی اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کے اندر بھی انسان اسراف کر سکتا ہے، یعنی جن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے مقرر کر کے انسانوں کے لیے ہدایت اور ان کے لیے رہنما اور ان کے لیے پیشوا اور ان کے لیے قائد مقرر کیا ہے، ان کی قیادت سے ہٹ کر کے کسی اور کی قیادت میں جانا، کسی اور کو امام تسلیم کرنا، کسی اور کو اپنا رہنما اور پیشوا بنانا، در حقیقت یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور یہی اسراف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا اور پینے میں زیادتی کرنے سے اسراف ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسا تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ عقیدے کے اندر بھی جہاں کہیں بھی بدعقیدتی پائی جائے گی وہاں پر انسان کو مسرف کہا جائے گا، اور مسرف انسان ظالم ہے، انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ دوسری قسم جو اسراف کی ہے وہ عقیدتی اسراف کے بعد جو آتی ہے وہ اخلاقی اسراف ہے۔ اخلاقی اسراف کا مطلب کیا ہے؟ جن صفات حسنہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی ویلوز، انسانی کردار کے لیے معین کیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، ظاہر ہے جن کاموں کے لیے کہا گیا ہے، مثال کے طور پر سچ بولنا، مثال کے طور پر وعدے کی وفا کرنا، یہ ساری چیزیں، جتنے بھی امانت داری، صلہ رحمی، جتنے بھی اقدار انسانیت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان تمام اقدار کا، ان تمام اچھے صفات کا اپنے آپ کو مزین کر دینا ہی در حقیقت اعتدال میں ہے۔ اور اگر انسان اس سے ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر آ جاتا ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، چغلخوری آ جاتی ہے، خود نمائی آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بدعنوانی آ جاتی ہے، امانت میں خیانت کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان نے اپنی حدوں کو پار کر دیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اخلاقی اسراف کر رہا ہے وہ، لہذا اسے اخلاقی مسرف کہا جائے گا، اور یہ بھی ظالم ہے، اور ایسے انسان کو پروردگار عالم نے پسند نہیں کیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں اور ان کی صفات جو بیان کی گئی ہیں اس سے اپنے آپ کو مزین کر دینا ہی صحیح معنوں میں اعتدال اور اقتصاد کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اس کے برعکس جتنی صفات رذیلہ ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر دینے سے انسان مسرف کہلاتا ہے، اور ایسے انسانوں کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، اور قرآنی طرز زندگی میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ اخلاقی اسراف ہوا۔ اعتقادی اسراف کے بارے میں عرض کر چکے ہیں، اور ایک تیسرا اسراف ہے جسے اقتصادی اسراف کہتے ہیں۔
ضرورت سے زیادہ چیزوں کا استعمال کرنا، جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس بستر، تکیے اور گدے، لحاف، یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں تو اگر اپنے لیے ہے، ایک اپنی فیملی کے لیے ہے، جتنے عدد گھر میں افراد جتنے موجود ہیں ان کے اعتبار سے ہے، اس کے علاوہ ایک اور ہونا چاہیے، کبھی بھی گھر میں انسان کے مہمان آ جائے تو مہمان کے لیے بھی ہونا چاہیے کچھ عدد، تاکہ مہمان کی مہمان نوازی بستر کو بچھا کر اس کی کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس متعدد چیزیں موجود ہیں، گدے ہیں، تکیے ہیں، زیادہ رکھتا ہے وہ، جو استعمال نہیں ہوتے ہیں، نہ تو مہمان اس کا استعمال کر سکتا ہے نہ گھر والے، وہ رکھے ہوئے ہیں، گھر کو زینت بخشا ہے اس سے، تو امام کہتے ہیں کہ یہ اسراف ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی۔ آج کے دور میں اسراف کی بہترین مثال موبائل ہے۔ موبائل اچھا خاصا جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا بازار میں نئے ماڈل کا موبائل آ گیا ہے تو اب اس کو فوراً رکھ کر کے جا کر کے اس موبائل کا خریدنا در حقیقت یہی اسراف ہے۔ اگر واقعاً نیڈ ہے، ضرورت ہے اس کی، تو خرید لے، استعمال کرے، لیکن اگر صرف مقابلہ بازی ہے، صرف یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ جو بھی لانچ موبائل نیا ہوتا ہے اسے فوراً خریدنا ہے اور پرانے موبائل کو رکھ دینا ہے، تو یہ اسراف کے موارد میں شامل ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اقتصادی اسراف جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہاں پر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا اسراف یا عقیدتی ہوگا، اسراف یا اخلاقی ہوگا، اسراف یا اقتصادی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں مرحلوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور بچائے رکھے۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ اشیاء کا استعمال نہ کرنا۔ مسئلہ شرعی میں بھی اگر کوئی چیز خریدی آپ نے اور وہ استعمال نہیں کی، جو کا تو ویسے ہی 1 سال تک رکھی رہ گئی اور سال خمسی آپ کا آ گیا اور وہ چیز استعمال نہیں ہوئی، تو پھر اس کے اوپر خمس بھی نکالنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسراف کا نقصان کیا کیا ہے، تو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ اسراف کے کچھ فردی نقصانات ہیں، کچھ اجتماعی نقصانات ہیں اور کچھ اس کے علاوہ فرہنگی نقصانات ہیں۔ ہم صرف فردی نقصانات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے فردی نقصانات میں پہلی قسم جو آتی ہے وہ جسمانی نقصان ہے۔ اگر کوئی اسراف کرتا ہے تو اس کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جب انسان اسراف کرتا ہے تو اس کا نقصان خود اس کے جسم کو اور اس کی باڈی کو ہوتا ہے۔ دوسرا فردی نقصان خشم خدا، غضب پروردگار کا باعث بنتا ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ پسند نہیں کرتا ایسے انسانوں کو کہ جو انسان اسراف کرنے والے ہیں۔ لہذا جب پسند نہیں کرتا، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسراف کی وجہ سے پروردگار عالم غضب ناک ہو جاتا ہے ایسے انسانوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ اگر انسان اسراف کرے گا تو غضب خداوندی کا یہ سبب بنے گا اور اللہ اس سے غضب ناک رہے گا۔ تیسرا جو فردی نقصان ہے وہ برکت کا ختم ہو جانا ہے۔ زیادہ پیسہ کمانا اور آ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو زیادہ پیسہ آیا ہے اس کے اندر برکت پائی جاتی ہے۔ کمانے والے بہت سارے قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت سارے لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پیسے میں، مال میں، اموال میں برکت نہیں ہوتی ہے، فوراً وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا مال حرام کے ذریعے اس نے کمایا ہے تب بھی یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں بھی حدیث ہے، اِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةِ الْبَرْکَةِ۔ یاد رکھنا اسراف کے ساتھ کبھی بھی مال میں برکت نہیں ہوگی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان معتدل ہے، اقتصاد سے کام لیتا ہے،
یعنی میانہ روی اختیار کرتا ہے لیکن کمائی اس کے پاس کم ہے، لیکن اس کم کمائی کی وجہ سے برکتیں چونکہ اس کے پاس ہیں تو وہ اس آدمی کی بنسبت زیادہ تری پھولتا پھلتا ہے اور اس کا اموال زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ اس کے ہاں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال اسراف کرنے سے برکتیں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ چوتھی جو نقصان ہے، چوتھے نمبر پر جسمی نقصان، جسمانی نقصان، وہ یہ ہے کہ ہدایت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف، جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں نا، اللہ ان کی کبھی ہدایت ہی نہیں کرتا ہے۔ ہدایت، اگر ہم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسراف کرنا چھوڑ دیں۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے جسمانی نقصان پہنچتا ہے، یعنی فردی نقصان ہے جو اسراف کے، وہ یہ ہے کہ انسان فقیر ہو جاتا ہے۔ اگر میانہ روی اختیار کرتا ہے تو برکت ملتی ہے، لیکن اگر اسراف کرتا ہے تو اسراف فقر لاتا ہے، فقیری لاتا ہے۔ چھٹا جو فردی نقصان ہے، انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ آخری قسم عذاب آخرت، آخرت میں اسے عذاب ملے گا اگر انسان اسراف کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي من اسرف ولم یؤمن بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، اللہ ان کو آخرت میں شدید عذاب دے گا۔ تو جو فردی نقصانات تھے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے، انشاءاللہ اگلی کلپ میں جو اسراف کے اجتماعی نقصان ہیں وہ پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔